روح کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے ذرا۔ جب بھی لفظ روح یا روحانیت ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسی مخلوق آ جاتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ روحانیت کی بات جب کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کچھ ایسا ہے، کوئی ایسا علم ہے جس کے ذریعے جن جنات یا کوئی ایسی حور پری کو پکڑا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ روحانی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص علم ہوتا ہے۔ دیکھیے، روحانیت لفظ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ روح استعمال ہوا ہے، اور روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، آیا نمبر 85 میں، کہ وہ تجھ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ روح اللہ کے امر سے ہے، اور میں نے بہت کم علم دیا ہے روح کے بارے میں۔ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب اس آیت کے سیاق و سباق کانٹیکسٹ کو دیکھا گیا تو آپ خود بھی اس کو ویریفائی کیجئے گا کہ اس سے 2-4 آیتیں اوپر اور 2-4 آیتیں نیچے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات قرآن کے متعلق ہو رہی ہے، وحی کے متعلق ہو رہی ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے متعلق ہو رہی ہے۔ روح قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے علم کو کہا گیا ہے کیونکہ اللہ کے امر سے ہے اور بہت کم علم دیا ہے۔ یہ جو علم کم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ جو روحانی چیمپئن بنے پھرتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ بہت کم روح کے متعلق علم دیا ہے۔ تو یہ جو پورے روحانی بنے لوگ پھرتے ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اگر قرآن کی ایک بھی آیت آپ کو خود سے سمجھ میں آ گئی، اس کا مطلب ہوا یہ آپ کو روح کا علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن کا بیان کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ کسی ملے، کسی مفتی، یہ جو تفسیر کرتے ہیں، ان کے ذمہ نہیں ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو نے تو سمپل ایک آیت دے دی، ہم اس کا خلاصہ تو ہم کر کے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اور وہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم علینا بیانہ، ہمارے اوپر ہے اس کو بیان کرنا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی قرآن سکھاتا ہے، علم البیان، وہی بیان کا علم دیتا ہے، لیکن ملا دیوار کھڑی کیا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانیت کو سمجھیں اور روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، بہت ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو شوق رکھتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ہم روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، روحانیت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آتا ہوں، لیکن شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں روحانیت کوئی جادوگری ہے، کوئی ہم جادو کریں گے، کوئی ٹونا کریں گے، کوئی مخلوقات دیکھیں گے، مزہ آئے گا، لوگوں کے سامنے ہماری عزت ہوگی، ہم غیب کی باتیں بتانا شروع کریں گے، پیشن گوئیاں کریں گے، ہم بڑے دربار پہ بیٹھ جائیں گے، ہمارے لوگ مرید بن جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ روحانیت آپ کو اپنے لیے سیکھنی ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے آپ قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف آ جائیں، بیٹھیں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تالے کو کھولیں، یہ جو دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں ان کو کھولنا پڑے گا، اور بیٹھنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تبھی جا کے روح اور روحانیت کا علم حاصل ہوگا۔